السلام علیکم۔ آج کا درس نمبر 45 میں ہم پڑھیں گے خبر معرفہ کی فارم میں، کہ خبر کن صورتوں میں معرفہ کی فارم میں آتی ہے۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہے ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ خبر مختلف فارم میں آتی ہے۔ ایک سب سے کامن فارم تو اس کی یہ ہے کہ وہ سنگل ورڈ کے طور پہ آتی ہے، مفرد۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مرکب کے طور پہ آ سکتی ہے، جیسے مرکب جاری، اضافی وغیرہ۔ اسی طرح جس میں وہ شبہ جملہ کہلاتی ہے۔ کبھی کبھار خبر جو ہے وہ معرفہ فارم میں بھی آتی ہے، جیسے اللہ صمد میں ہمیں دکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم۔ اب اس میں ذالک جو ہے یہ مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور الفوز العظیم جو ہے وہ ہمارے پاس خبر ہے جو کہ مرکب توصیفی کے طور پر ہے۔ اب یہ بھی معرفہ، کیونکہ یہ حکماً معرفہ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے ہماری وہ بھی معرفہ ہے۔ تو زیادہ تر قرآن میں یعنی کہ ایسا بہت کم استعمال ہوا ہے، لیکن جب بھی استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جملے میں حصر یا زور پیدا کرنا، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ وہی بہت بڑی کامیابی ہے، یا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ قرآن میں پھر ایک ڈفرینس استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی مبتدا اور خبر جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور کوئی غلطی سے یہ مسٹیک نہ کر دے کہ اس کو یہ مرکب سمجھ لے۔ جیسے کہ ایک جگہ پر اس طرح بھی غالباً استعمال ہوا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ جو واولئک ھم المفلحون ہے، اس میں بھی یہی سین ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ویسے تو زیادہ تر گرامرینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وا جو ہے عطف ہے، اور اس کی وجہ سے پچھلی آیت پر عطف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس جملے کو دیکھیں تو اولئک مبتدا ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ اس میں اشارہ ہے۔ پھر المفلحون جو کہ خبر ہے، یہ بھی ال کی وجہ سے معرفہ ہے۔ تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ جو مرکب اشاری نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا الرجل، تو اب اس میں یہ مرکب ہے، ھذا رجل جملہ ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ڈفرینشیٹ کرنے کا جو موسٹ کامن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں ہم ایک ضمیر لاتے ہیں جو کہ مبتدا کی مطابق ہوتی ہے، اولئک، کیونکہ ذالک نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، جمع ہے، تو ہوا نہیں آیا بلکہ ہم آیا۔ اگر جملہ یہاں پہ ہوتا کہ ھذا الرجل، الرجل، تو پھر ہم اس کو بولیں گے ھذا ھو الرجل۔ یہ طریقہ ہوگا مبتدا اور خبر میں ڈفرینشیٹ کرنے کا۔ جب خبر معرفہ ہو معرف باللام، یعنی کہ الف لام کے ساتھ، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مبتدا کے مطابق لائیں۔ ھذا الرجل، تو ہم بیچ میں لے ھذا ھو الرجل، کہ یہ بے شک یہی آدمی ہے۔ اسی طرح ھذہ السیارۃ، اس میں ہم نے کیا بولا، ھذہ ہی السیارۃ، یعنی کہ بے شک یہی ایک گاڑی ہے، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہ ضمیر جو ہے میں ھذہ کیونکہ فیمیل ہے تو اس کے مطابق لایا، اور سنگولر لایا، ہنہ نہیں لایا۔ تو یہ آپ نے چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے، اور اسی کو آپ دماغ میں رکھتے ہوئے پھر ترجمہ کریں گے۔ اب جیسے موسٹ کامن ایک ایگزامپل ہے کہ اولئک مفلحون۔ اب آپ نے اس میں زور پیدا کرنا ہے کہ وہی لوگ، ہی کا مفہوم مینلی یہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہی کا مفہوم جو ہے نا یہ پیدا کرتا ہے۔ تو اولئک ھم المفلحون، اولئک مفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں، یہ ترجمہ ہوگا، اس کا جملہ اسمی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم خبر کو معرفہ بنائیں گے المفلحون، مفلحون۔ اب یہاں پہ ایک احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اولئک یہ کہیں اس میں اشارہ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ کہ ہم نے لکھا اولئک، اور بیچ میں ہم ضمیر لیں گے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ تو مبتدا، چونکہ اولئک ایک تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اولئک ھم المفلحون، یہ اس کا اپروپریٹ جملہ بنے گا۔ میرے خیال سے لیسن کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔